رقم مختص کی گئی ہے. ترقیام کے لیے 318 ارب ہم نے مختص کیے ہیں جو سندھ کی ترقیاتی بجٹ سے کہیں زیادہ اور پنجاب کی ترقیاتی بجٹ کے تقریباً برابر ہے. اس طریقے سے ہمارا جو صحت انصاف کارڈ ہے، پہلے ہم مرج ڈسٹرکٹ میں تمام آبادی کے لیے، جو کہ پچھلے ہمارا جو وہ تھا اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے، عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مرج ڈسٹرکٹ کے تمام لوگوں کو جو ہے ہم نے وہ جاری، کچھ علاقے رہ رہے ہیں کرونا کی وبا کے حوالے سے، لیکن ابھی دوبارہ اس کو شروع کر دیا تو وہ تمام آبادی کو مل رہا ہے. اسی پیٹرن پہ خیبر پختونخوا میں بھی یہ فیصلہ ہم نے کیا ہے. 10 ارب روپے کی خطیر رقم ہم نے رکھ لیا ہے. اس میں ہیلتھ سہولت کارڈ تمام صوبے کے جتنے فیملیز ہیں ان کو یہ ہیلتھ سہولت کارڈ ملے گا. تو یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت ہم نے عوام کے، اور پھر یہ بھی میں آج ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ہیلتھ سہولت کارڈ نہیں ہے. ہم نے جو مرج ڈسٹرکٹ میں بھی دیا ہے وہاں پہ نادرہ کے ذریعے جس کی شناختی کارڈ ہے اس کے جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق ہم نے ٹرانسفر کیا. ہم نے کوئی یہ نہیں کیا کہ کسی کو جو ہے نا دستخط کر کے، یا پہلے جو جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا اس میں جو ہے نا اپنے لوگوں کو دیا جاتا تھا، نوازا جاتا تھا، اپنی جماعت کے لوگوں کو. ہم نے پہلی دفعہ مرج ڈسٹرکٹ میں یہ نہیں دیکھا کہ کس سیاسی جماعت سے کوئی تعلق ہے، ہم نے تمام آبادی اسی پیٹرن پہ خیبر پختونخوا میں ہیلتھ سہولت کارڈ ہم دے رہے ہیں. اس میں جس سیاسی جماعت، جس مکاتب فکر کے لوگوں کے، ان کو تمام کو ہیلتھ سہولت کارڈ ملے گا. یہ نہیں ہے کہ صرف پی ٹی آئی والوں کو ملے گا دوسروں کو نہیں ملے گا. یہ پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے اور اس پہ وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے ہم نے یہ فیصلہ کیا، یہ بھی ہم نے وہ کر لیا. دوسرا، زم اضلاع کے محرومیوں کا ازالہ کرنا پورے پاکستان کی ذمہ داری ہے، لیکن بدقسمتی سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ این ایف سی ایوارڈ میں جو 3% رکھے گئے تھے جب یہ مرج ہو رہا تھا، اس پہ خصوصاً میں اگین بلاول کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ وعدہ جو کیا تھا اس وقت تمام پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے، اس پہ جو ان کا حصہ سندھ کا بنتا ہے، بلوچستان کا ہو یا پنجاب کا ہو، برائے مہربانی وہ جو 3% این ایف سی کا ہے، وہ جو حصہ بنتا ہے مرج ڈسٹرکٹ کا، جس کے اوپر یہ مرج ہوا تھا، وہ ریلیز کرے تاکہ ہم وہ وہاں کے عوام تک یہ پہنچے. یہ جو 10 سالوں کے لیے جو ہر سال تقریباً 100 ارب روپے جو ملنے جا رہے. پھر اس میں ہم نے جو زم اضلاع کے کو اپنا جو ہمارا حصہ ہے، جو این ایف سی کا ہمارا 3% بنتا تھا، ہم نے پچھلے دفعہ بھی دیا ہے اور اس بجٹ میں بھی ہم نے اس کے لیے رکھ لیا ہے. وہ جو 3% ہم نے دینا ہے خیبر پختونخوا حکومت نے. اس طریقے سے ہم نے زم اضلاع کے لیے 184 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے. ان میں سے 96 ارب روپے زم اضلاع میں ترقیاتی پروگرام پہ خرچ ہوں گے. 200 چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروباروں پر ٹیکس کا خاتمہ کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ 18 شعبوں کے لیے پیشہ ورانہ ٹیکس 0 کر دیا گیا ہے. تمام طبی پیشہ اور خدمات پر بھی پیشہ ورانہ ٹیکس 0 کر دیا گیا ہے. اس میں اگین وہی بات کروں گا کہ ہم نے جو بجٹ تیار کیا ہے موجودہ مشکل حالات میں ہم نے کوئی نمبر سکورنگ اور اس چیز کے لیے نہیں بنایا. ہم نے اس وقت جس کرونا وبا کا ہمیں سامنا ہے اس حوالے سے ہم نے صحت کے لیے جو ترقیاتی بجٹ رکھا ہے، یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ صحت کے لیے 124 ارب روپے ہم نے رکھے ہیں اور 24 ارب روپے صرف ہم نے کرونا کے لیے رکھے ہوئے. تو ہماری فرسٹ پرائیورٹی ہے. اس موقع پہ ہم نے اس وقت ہمارے جو ہیروز ہیں، ڈاکٹرز، پیرامیڈک سٹاف، طبی عملہ، کل میں سن رہا تھا بلاول نے ریڈنگ کے اسپتال کا ذکر کیا تھا جناح ہاسپٹل کے ساتھ. میں اس چیز میں نہیں جاؤں گا. جناح ہاسپٹل کے ڈاکٹرز، پیرامیڈک سٹاف میرے سروں کے تاج ہے، لیکن ریڈنگ اسپتال کے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل ہمارے سروں کے تاج ہے. ہمارے لیے سب برابر ہے، ڈاکٹر، طبی عملہ اور جتنے لوگ ہیں. اس میں پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے. اس میں اس وقت مشکل وقت ہے. ہم نے اپنے ڈاکٹرز، اپنے پیرامیڈک سٹاف، اپنی طبی عملہ کے ساتھ اکٹھا ہو کر یہ جو ہے فرنٹ لائن پہ وہ جو لڑ رہے ہیں اور وہ جو اس وقت قربانیاں دے رہے ہیں، ہم پورے پاکستانی قوم
ایز اے قوم ایز اے نیشن اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ہے, اپنے اس طبی عملے کے ساتھ ہے. تو اس وقت وہ اپنی ہمارے میں یہ ذکر بھی کروں گا کہ ہماری جو ہیلتھ کیپیسٹی تھی, ہمارے جو مین ہاسپٹلز تھے, اس میں ہم نے ہیلتھ کیپیسٹی جو پہلے کرونا کے لیے ہم نے بیڈز اور جو ہمارے وارڈز تھے اور جو ہمارے ہائی ڈیپینڈنسی تھے جو ہم نے پہلے سے مختص کر دیے تھے, اس میں ہم نے اضافہ کر دیا گیا پورے صوبے لیول پہ. اور انشاءاللہ تعالی ہمارے جتنے وسائل ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے, وہ اپنی عوام کے لیے سب سے جو پہلا ہمارا وہ ہے پرائورٹی ہے, وہ اس وقت ہمارا کرونا وبا سے اپنی عوام کی تحفظ. اور اس میں ہم نے ایز اے نیشن اگین ہم نے اپنے ڈاکٹرز, پیرامیڈک سٹاف اور طبی عملہ اور پھر دیگر ہمارے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں, ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, ہماری پولیس ہے, ہمارے ریسکیو 1122 ہے, ہمارے ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے, اور اس طرح ہمارے دیگر لوگ ہیں, ہماری میڈیا کے ہمارے بھائی ہیں جو اس وقت فرنٹ لائن پہ ہیں. اور اس میں وہ ہمارے صوبے کے, میں اگین فخر الدین کی بات کروں گا جس نے شہادت دی ہے, اور اس طریقے سے اور جو کرونا کے اس مرض میں ان کو پازیٹیو آیا ہے. ہم کسی اس مشکل وقت میں ہم نے سب کے ساتھ حکومت کے جو وسائل ہم نے پہلے بھی کیا, ہم آگے بھی کریں گے. لیکن اس وقت میں آخر میں ایک بات کروں گا, اپیل حکومت کی طرف سے, اپنے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی طرف سے, کہ اس مشکل کی گھڑی میں ہم نے احتیاط کرنا ہے. اور جو حکومت نے ایس او پیز دیے ہوئے ہیں اور پھر جو ہمارے ڈاکٹرز اس وقت بتا رہے ہیں, ہم نے ان پہ عمل درآمد کرنا ہے. ہم نے اپنی ہیلتھ کیپیسٹی کو اوور برڈن نہیں کرنا جو حالات جس طریقے کے, اس لیے ہم احتیاط کریں گے انشاءاللہ تعالی. پرائم منسٹر عمران خان کے قیادت میں ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے انسٹرکشن پہ ہم نے کرونا وبا کو شکست دینا ہے. سمارٹ لاک ڈاؤن بھی جاری ہے, اس پہ سختی سے عمل درآمد ہو رہا ہے. جہاں پہ ہم نے نرمیاں کی ہیں کاروباروں میں, دیگر اس میں ہم نے جو جس پہ ایس او پیز پہ جو عمل نہیں کر رہے اس کے خلاف ہم نے ایکشن لیا پورے صوبے میں, اور لے رہے اور لیں گے. اس لیے میری گزارش ہے تمام مکاتب فکر کے اس وقت جو ہمارے کاروباری حضرات ہیں کہ خدا را یہ مشکل وقت ہے, اس میں حکومت کے دیے گئے ایس او پیز پہ عمل درآمد کرے تاکہ ہم اس کرونا وبا کو شکست دیں. شکریہ. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر کی میڈیا بریفنگ آپ کو بتا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ عوام کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے. صوبے سے جو متاثرہ علاقے ہیں, کرونا سے جو متاثرہ علاقے ہیں, اس میں ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن بھی جاری کر دیا ہے. پشاور ایئرپورٹ پر وطن واپس آنے والوں کے لیے بھی احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز ہمارے فرنٹ لائنز ہیرو ہیں اور صوبے کے متاثرہ علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن بھی جاری ہے. عوام کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے. صوبہ کورونا سے جو متاثرہ علاقوں ہیں ان کے جو سمارٹ لاک ڈاؤن کا اطلاق بھی کیا جا رہا ہے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے. مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے ہمارا اصول, ہماری صحافت, انسانیت, اسلامیت, پاکستانیت. ٹی وی ٹوڈے, خبر سب سے پہلے. کیا ہو سکتا ہے, کیا ہونے والا ہے. معیشت, سیاست, خارجہ پالیسی, صحت, انصاف اور تعلیم کا معیار. پاکستان کے کونے کونے میں ہر واقعے کی ہمیں خبر ہے, کیونکہ ہم ہیں ہر جگہ موجود. ٹی وی ٹوڈے, خبر سب سے پہلے.